کا ایمان ایک جگہ رکھ دو اور صدیق اکبر کا ایمان ایک جگہ، تو پورے دنیا والوں کی ایمان پر صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہو جائے گا۔ اور دوسری جگہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ پورے دنیا والوں کی نیکیاں ایک طرف رکھ دو اور صدیق اکبر کی ایک نیکی، سبحان اللہ، پوری نیکیاں نہیں، پوری دنیا والوں کے سارے اعمال، ساری اچھائیاں، ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دو اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف رکھ دو، تو صدیق اکبر کی وہ ایک نیکی ہم سارے لوگوں کے، پوری دنیا والوں کی نیکیوں کے اوپر بھاری ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کے میلاد کے بارے میں کہ نبی کا میلاد جو منائے گا الحمدللہ رفیقی معیہ فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اسی پر ہم لوگ فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، مناتے رہیں گے جب تک دنیا کے اندر ہمارے پیروں کے اندر طاقت باقی ہے، زبان کے اندر بولنے کی طاقت باقی ہے، الحمدللہ نبی کی میلاد مناتے رہیں گے اور مناتے ہی دنیا سے چلے جائیں گے، ہے نا۔ صدیق اکبر جنتی ہے الحمدللہ۔ اور سنو میرے بھائیوں، ایک بات یہ ہوئی میلاد کے تعلق سے، اور بتاؤں گا کہ کتنا بڑا دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی الحمدللہ فائدہ۔ آپ نے ابھی نعت میں آپ نے سنا نا، جبرائیل امین نے گاڑا کعبے کے چھت پہ جھنڈا۔ جبرائیل امین کون ہے؟ تفصیل بتا دوں نا، یہ تمام فرشتوں کے سرداریہ جو معصوم ہیں، انہوں نے کعبے کے چھت پر جھنڈا لگایا، اسی لیے ہم لوگ الحمدللہ مسجد کے چھت پر جھنڈا لگاتے ہیں۔ مسجد کے چھت پر جھنڈا، یہ کون فرماتا ہے؟ اگر میری بات ہو میرے بھائیوں تو جھوٹ ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب ادھر ادھر کی بات کر رہے ہوں، لیکن آؤ سرکار کی ماں کی زبانی میں تم کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی زبان سے تم کو میں بتاتا ہوں۔ میرے آقا کی پیاری امی، پیاری جان محترمہ آپ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، غور سے سنو میرے بھائیوں، کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لایا تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ یہ کون فرما رہی ہے؟ آمنہ فرما رہی ہے، میں دیکھتی ہوں اللہ اکبر کہ آسمان سے زمین تک ایک نور کی سیڑھی لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ایک نور کی سیڑھی لگی ہوئی ہے اور فرشتوں کی نورانی جماعت اتر رہی ہے، فرشتوں کی نورانی جماعت اتر رہی ہے۔ آخر آئے میرے بھائیوں، آخر آپ یہ بتائیں جو فرشتوں کی نوری جماعت کیوں اتر رہی ہے؟ وہ نور کی جماعت کیوں اتر رہی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ نوری جماعت جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نوری فرشتوں کو بھیج رہا ہے کہ میرا محبوب نور، اپنے محبوب کو میں نے اپنے نور سے بنایا ہے، میرا محبوب دنیا کے اندر گیا ہے۔ جب تک آسمان پر اللہ کا محبوب تھا، فرشتے اس نور کی زیارت کیا کرتے تھے، جب زمین پر تشریف لایا اس نور کی زیارت کرنے کے لیے زمین پر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیں میرے بھائی، سمجھ بات آ رہی نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ بولو نا، سمجھ رہے ہو نا؟ یار میں مراٹھی تو بول نہیں پاتا ہوں، ادھر آ جاؤ، اکڑے 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 تھوڑا بڑے، ادھر اکڑے، ادھر کہہ رہے ہیں نا، ادھر آنے کو کہتے ہیں اکڑے نا، اکڑے، ہاں تھوڑا بڑے۔ تو سنو غور سے، یہ ہوئی۔ اب اسی میں سرکار کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ انہی میں جبرائیل جو سب سے آگے ہیں، فرشتوں کے سردار جو سب سے آگے ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں؟ الحمدللہ، بولو سبحان اللہ۔ سنیوں مچل جاؤ، جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، فرشتوں کی سنت ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ سرکار کی اماں فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ فرشتے کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 3 جھنڈے ہیں۔ ایک کعبے کے چھت پر نصب فرماتے ہیں، ایک مشرق میں نصب فرماتے ہیں، ایک مغرب میں نصب فرماتے ہیں، اللہ اکبر لگا دیتے ہیں۔ اس سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پیغام یہ دے رہا ہے کہ اے دنیا والوں، یہ میرا محبوب جو نور کی شکل میں، انسانی شکل میں، بچے کی شکل میں جو دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے،
سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. پوری دنیا پر اس کی حکومت رہے گی. اسی لیے اب ایک بات یہاں پر ایک نقطہ یہ بنتا ہے، بھائی صاحب کیا نام ہے اپنا؟ ان کو پہلی چکر دیکھ رہا ہوں، کہاں کے ہو تم؟ یہی کے ہو؟ کیا نام ہے؟ سنو غور سے، ایک بات یہ جھنڈے لگانا ہے نا. اب ایک یار میں یہ سمجھ میں ہمارے ذہن میں نقطہ آ رہا ہے رضوان بھائی کہ مشرق کہاں، کدھر سے سورج نکلتا ہے پہلے بتاؤ؟ وہاں کوئی دیکھ رہا ہے؟ سورج جہاں سے نکلتا ہے زمین کی کہاں حد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ. صبح جب سورج نکلتا ہے تو تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے تو یہاں سے دیکھنے میں لالی اس کی سرخی نظر آتی ہے نا، سرخی نظر آتی ہے. لیکن زمین کی حد کہاں ہے یہ ہم کو معلوم نہیں. سورج جہاں غروب ہوتا ہے یہ تو دیکھتے ہیں یہاں سے غروب ہو رہا ہے، لیکن جہاں غائب ہوتا ہے اس کی حد کہاں یہ معلوم ہے. لیکن اللہ اکبر، سرکار کے مدد پیدائش کے اوپر قربان جاؤ، اللہ نے سرکار کی اماں کی آنکھ میں وہ روشنی پیدا فرما دی، وہ نور پیدا فرما دیا کہ آپ مشرق کو بھی دیکھ رہی ہیں، آپ مغرب کو بھی دیکھ رہی ہیں. جہاں جبرائیل جھنڈے لگا رہے ہیں الحمدللہ سرکار کی اماں اس کو بھی دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ، اس کو بھی دیکھ رہی ہے. ایمان ہی والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور سنو، خود سرکار کی والدہ فرماتی ہیں حضرت عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو سرکار کی پیدائش کے وجہ سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. الحمدللہ سبحان اللہ بے شک. شام کتنا ہے؟ مکہ سے کتنی دوری شام کے ہیں؟ ارے کم سے کم اگر گھوڑے سے جاؤ گے تو 3 مہینے لگ جائیں گے. کتنی دور؟ 3 مہینے لگ جائیں گے. سرکار مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں، سرکار مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں، اور سرکار کی ماں الحمدللہ سرکار کے نور کے اور صدقے میں شام کے محلات کو بھی دیکھ رہی ہیں. سبحان اللہ. بتاؤ یہ دیکھنے کا عالم ہے. لیکن دیدے کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے جس کے دل پر ختم اللہ علی قلوبہم و ابصارہم کی مہر نہ چکی ہوئی. میرے بھائیو اس کو کیا سمجھ آئے گی جس کے دل ذہن کے اندر دولت کی لالچ بھر جاتی ہے، جس کے ذہن کے اندر مال کی لالچ بھر جاتی ہے، جس کے دماغ کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے. میرے بھائیو دنیائی ہی اعتبار سے جس کے دماغ کے اندر لالچ پیدا ہو گئی، کس کی لالچ؟ دولت کی لالچ، عورت کی لالچ، سونا اور چاندی کی لالچ. تو وہ انسان اپنے باپ کو بھی قتل کر دیتا ہے، وہ انسان اپنی ماں کو بھی مار ڈالتا ہے، وہ انسان اپنی باپ کو بھی مار ڈالتا ہے. میرے بھائیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بیٹوں نے اس چکر میں کہ زمین ہمارا باپ دوسرے کو نہ دے دے باپ کو قتل کر ڈالا ہے. یہ دولت اور عورت اور زن، ان ساری چیزوں کی لالچ اگر انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے میرے بھائیو تو ہر طریقے سے گناہ کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے. تو ان عقل والوں نے اپنے ایمان کو، نبی کی محبت کو، ایمان کو، نبی کی عظمت کو اور وقار کو یہ ڈالر کے پیچھے اور ریال کے پیچھے ان لوگوں نے بیچ دیا ہے، ایمان کا سودا کر دیا ہے. نبی کی محبت میں ان کا دل ایمان سے خالی ہو گیا. اب ہر چیز میں ان کو شرک نہ ملے. ایک ہی نوجوانوں میں تم سے بتانے کی کوشش کروں گا سرکار کی محبت ہے. ان کو کہہ دو میں کرتا ہوں، تیرا کیا جاتا ہے؟ مجھ کہے الحمدللہ میں کرتا ہوں، مجھے اللہ نے توفیق کیا ہے، میں کرتا ہوں، تیرا کیا جاتا ہے؟ تو نہ کر جا، ہے کہ نہیں؟ اگر میرے لیے یہی گناہ ہوگا تو اس گناہ ہی سمجھ لیجئے. میں کر رہا ہوں، تیرے باپ کو کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اپنے بچوں کو وصیت کرتا رہوں گا الحمدللہ. اور سنو میرے بھائیو انشاءاللہ تعالی تاریخ کی کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے. ملک مظفر کا نام تھا، یاد کر لو نام کو بھی، ملک مظفر جو اپنے ملک کا بادشاہ تھا، سنی صحیح عقیدہ تھا. 1000 سال پہلے کی یہ بات ہے. کتنے سال؟ ارے آج کی بات نہیں ہے یار، 1000 سال پہلے کی بات ہے. وہ ایسا بادشاہ تھا الحمدللہ جس کے دل کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تھا، ایک بکرا نہیں، 100 روپیہ نہیں، 200 روپیہ نہیں، 500 روپیہ نہیں، بلکہ 50,000 5,000 بکرے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذبح کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. 5,000 بکرے، 1000 سال سے پہلے کی بات بتاتا ہوں. 5,000 بکرے ذبح کیا کرتا تھا اور 10,000 مرغوں کو ذبح کیا کرتا تھا. کتنے؟ 10,000 مرغے. 5,000 بکرے، 10,000 مرغے، تقریباً
3 लाख दिरहम। आज की कीमत का अंदाजा लगा लो, अरबों खरबों रुपया हो जाएगा। 1000 साल पहले की बात तुमको बताता हूँ मेरे भाइयों। आज कहते ये सब आज कर रहे हैं, ये सुन्नी कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको मुबारक हो, नबी की आमद मुझको मुबारक हो, झंडे लगाना मुझको मुबारक हो, ईद मिलादुन नबी करना मुझको मुबारक हो। ये सारी चीजें हम करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी मोहब्बत का चिराग अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया से लेकर चले जाएंगे, और इसी की मोहब्बत के चिराग में अल्लाह तबारक व तआला हमारी कब्र को भी रोशन फरमा देंगे। ये 1000 साल की बात है ना। और सुनो, हदीस पाक के एतबार से तुमको बता दूं, गाँव रुक जा रहे कि तैयार होकर देखने के लिए जा रहे हो? अभी ज्यादा वक्त भी नहीं तो हो नहीं हुआ। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना रसूलुल्लाह। दिल से जो लोग सुनने वाले हैं बैठो, और जो खाने वाले हैं जाकर वहाँ इंतजार के चक्कर में फातिहा नहीं करूँगा तो कैसे खाने को हो गया। मैं तो यहाँ बैठो, जब फातिहा ही करूँगा तभी खाने को पाओगे। हाँ बैठे रहो। और सो हदीस के पाक से बता दूं, है ना, हदीस कहते हदीस में कहा आया, अबू जहल का नाम तुम लोग जानते कि नहीं जानते? अबू लहब का भी नाम जानते हो? 30वें पार में तब्बत यदा अबी लहब व तब, वो अबू लहब तू बर्बाद हो, तेरी बीवी बर्बाद हो, तुझ पर भी लानत हो, तेरी बीवी पर लानत हो, तेरे कुंबे भी लानत हो। ये सब क्यों कहा गया? ये कुरान की आयत है यार, कुरान का तर्जुमा है। अल्लाह ने लानत अबू लहब के ऊपर क्यों भेजा? इसलिए कि रास्ते रास्ते में हर मोड़ पर अल्लाह के महबूब को सताना था, अल्लाह के महबूब को वो सताना था। अल्लाह ने फरमाया तू बर्बाद है, तू तबाह है। उसकी बात मैं बताता हूँ, सुनो गौर से सुनो। हदीस पाक में मेरे भाइयों, सरकार की पैदाइश मनाने वालों मचल जाओ कि जब सरकार पैदा होते हैं, ये वाकया बहुत मशहूर है। तो उसकी अबू लहब की एक बांदी थी, रिजवान भाई तुम बताओ कि क्या नाम था? इसी तरह बड़ा मोबाइल में सुनते हो, क्या नाम था? वो जानता है? तो इतने दिनों से इतनी वो टोपी लगा दी, मोबाइल चलाता हूँ, जानता है। सुनो सुनो, याद रखना कि यार क्या तुम लोग मोबाइल चलाते हो, दीनी बातें तुम लोग सीखा तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बातों को सीखा करो यार। एक एक बात अगर रोजाना याद रखोगे तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, 30 बातें दीन की तुमको मालूम होगी, इस्लाम की मोहम्मद। इसके बारे में तुम याद करो, शेयर करो, भी करो, तो याद करो। देखो अबू लहब का नाम तो सबको याद है कि रसूल को बहुत सताता था। अबू जहल का नाम तो सबको याद है कि रसूल को बहुत सताता था। शेबा का नाम भी लोगों को याद होगा, उतबा का भी नाम याद होगा मेरे भाइयों, ये तारीख की किताबों में भरा पड़ा हुआ है। तो अबू लहब के बारे में तुमको बताता हूँ मेरे भाइयों। उसकी एक बांदी थी, एक लौंडी थी जो खिदमत लिया करता था, उसका नाम था सोएबा। हदीस पाक में है क्या? सोएबा, याद कर लो, सोएबा नाम था। जब मेरे प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं मेरे भाइयों, सोएबा मचल जाती है, सुभान अल्लाह, मचल जाती है। दौड़ती हुई आमना रज़ी अल्लाह सरकार के अम्मा के घर तशरीफ ले जाती है और नूरानी चेहरे की ज़ियारत करती है, अल्लाह अकबर, और जाकर अपने आका अबू लहब को ये बशारत देती है, ऐ अबू लहब, तेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी उसको क्या मालूम था अबू जहल के आने वाला बच्चा हमारी लुटिया डुबो देगा, आने वाले की बच्चे से हमारे बुत औंधे गिर जाएंगे, सारा बुत खाना वीरान हो जाएगा। मेरे भाइयों, वो उंगली के इशारे से अपनी बांदी सोएबा को आजाद कर देता। अब इसमें हिकमत देखो सदर साहब, इसमें हिकमत देखो, याद करो कि ये हिकमत देखो, उंगली के इशारे से नबी की पैदाइश में अपनी बांदी को आजाद करता है। मरने के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ये भी सरकार के चचा हैं, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनसे बहुत सारी हदीसें मरवी हैं। मुस्लिम उठाकर देखोगे जो हदीस की किताब है, उसमें भी हज़रत अब्बास से हदीसें आपको मिलेंगी रवायत में। बुखारी उठाकर देखो, उसमें भी हदीसें मिलेंगी। तिरमिज़ी उठाकर देखो, उसमें भी हदीसें मिलेंगी। मुवत्ता इमाम मुहम्मद उठाकर देखो, उसमें भी हदीसें मिलेंगी। बहुत सारी हदीस हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं, सरकार के चचा हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा और कहा कि अये अबू लहब, मा फ़अल बिका रब्बिक, तेरे साथ तेरे रब ने क्या सलूक किया है? कहा कि यार मैं बहुत खसारे में हूँ, मैं बहुत घाटे हूँ, कब्र के अंदर आने
بہت ستایا ہے. کہا کہ ایسا ہے رسول کو میں نے ستایا, ایمان نہیں لایا, میرے پر عذاب ہو رہا ہے, جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اس کی لپٹ اس کے شعلے ہمارے جسم کو جلا رہے ہیں, اس کا بچھونا جہنم کا بچھا ہوا ہے. لیکن اللہ اکبر, جس دن میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا, سبحان اللہ, جس دن میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, میں نے زبان سے نہیں بلکہ انگلی کے اشارے سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں ہم نے اپنے باندی کو آزاد کیا تھا. یعنی ہفتے میں اللہ اس کے اندر ایسا پانی پیدا فرماتا ہے, ایسی رحمت پیدا فرماتا ہے, ایسی چاشنی پیدا فرماتا ہے کہ منہ میں ڈال لیتا ہوں اور میرے اوپر عذاب جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے. اللہ عذاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آئے میرے بھائیوں, ایک دشمن رسول کے اوپر ایمان نہ لانے والا, جس کی برائی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہو, نبی کی میلاد کی خوشی میں, نبی کی پیدائش کی خوشی میں, اللہ اکبر, اگر اپنی باندی کو آزاد کر دے, اس کے عذاب میں کمی ہو جائے, تو ہم اور آپ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں, رسول کے اوپر نازل کی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں. ہم اور آپ عید میلاد النبی منائیں گے تو کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا, ضرور معاف فرمائے گا نا انشاءاللہ. ایک دشمن کو اس کے عذاب میں کمی ہو جائے, رحمت کے اوپر بارش ہو جائے, آپ پہلے بتاؤ, اور اس کے بعد میں ہے نا, یہ کیوں ڈھونڈ کے جا رہے ہیں, یہ 10 سے 15 منٹ نہیں سنتے کیا, کھانا تیار ہو گیا کیا, تیار ہو گیا, دوسری پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے بڑھاؤ. بتا, میں آپ لوگوں سے پہلے ہی بتا دیں کہ 4 بجے رات سے الحمدللہ چل رہا ہوں اور بول رہا ہوں, کہیں پہ 1 گھنٹہ, کہیں پہ 1.5 گھنٹہ, کہیں پہ 2 گھنٹے, اللہ کا رسول ہے, اس کے باوجود بولتا ہوں. اور ایسے ہم اور آپ مسلمان ہیں, یہ ساری چیزوں سے سب محبت ظاہر ہو جاتی ہے کہ کون کھانے کے لیے آیا, کون سننے کے لیے آیا, ہے نا. کہتے ہیں کہ اپنا دل چیر کر رکھ دو, کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے, وہ مولانا صاحب, چشمانے کو لانے سے کیا فائدہ, 2 ہی بوند اثر کرے اگر کافی ہے, ہے نا, شعر ہے نا, 2 ہی بوند, اگر وہی والی بات ہے. بہرکیف میرے بھائیوں, نبی کی میلاد جو الحمدللہ مناتے ہیں, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, اور خود میرے رسول نے اپنی پیدائش کا میلاد خود منایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, خود سرکار نے منایا ہے. ایک دن سرکار روزے سے تھے, کیا روزہ سے تھے, اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, آج آپ روزے سے ہیں, یہ روزے کا تو دن نہیں ہے, کون سا دن ہے جو آپ روزے سے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یوم ولدتو, ارے اے صحابہ, آج کا دن اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روزہ رکھ کر میرے سرکار نے اپنا میلاد منایا ہے. اور دوسری بات سمجھو میرے بھائی, اور ہمارے صدر صاحب کیا ہے, صدر صاحب اگر آپ کا وقت نہ ہو تو مطلب کوئی دقت نہیں, کچھ ہے کیا, ختم کر دیں گے, ہاں, اگر وہ نہیں خون وغیرہ جیسے کہ آپ وہ ہے, میرا جس کو جو ضرورت ہو وہ میرا جا سکتا ہے. دوسری پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دل کے سے سنو گے الحمدللہ, اس لیے کہ میں دل نہیں جانتا ہوں, لیکن میرا رب اس رب کے محبوب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, وہ دلوں کو بھی جانتا ہے, دل کے دھڑکنوں کو جانتا ہے, تو کون کس نیت سے بیٹھتا ہوں میرا رب خوب جانتا ہے الحمدللہ. اور میں اتنا چلاتا ہوں, کوئی کہے گی ہم آپ کا ایسا اوقات تم ہمارے ساتھ میں گئے ہوئے تھے, بتاؤ کوئی سنتا کہ مولانا کو نذرانے ملتے ہوں گے, ارے 100-200 روپیہ کا کون دے دیا, گر گئے ہوتے, ہاتھ ٹوٹ گیا ہوتا تو 100,000 روپیہ لگتے, ہے کہ نہیں, تم تو کتے نوچ لیا ہوتا. لیکن یہ رسول کی الحمدللہ میرے باپ کی گھر سے تربیت الحمدللہ ملی ہے کہ رسول کی محبت میں, سنیت میں, جب تک الحمدللہ زندہ رہیں گے, جیتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے, پھر مر جائیں گے الحمدللہ. تو کم سے کم یہ محبت لے کر تمہارے درمیان میں آتا ہوں کہ تم لوگ بھی میری باتوں کو سنو, اور خدا توفیق دے اس میں تمہارا فائدہ ہو, عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. بہرکیف میں بتاتا ہوں کہ آج ایک مثال دے کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا کہ نور کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں, تمہاری مثال دے کر میں تم کو سمجھانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں. یہ آنکھ ہے نا, یہ آنکھ ہے نا, ہے نا, بولو نا, یہ آنکھ ہے نا, یہ کان ہے نا, یہ ناک ہے نا, یہ زبان ہے نا. تو یہ آنکھ کا کام کیا ہے, دیکھنا, بولو نا. ارے ایسی مثال دیتا تھا سمجھ میں آئے. جو نور کے بارے میں معاذ اللہ وہ کہتے ہیں, سنو, یہ آنکھ ہے, آنکھ کا کام ہے دیکھنا, کان کا کام ہے سننا, زبان کا کام ہے بولنا, ناک کا کام ہے سونگھنا, ہے نا. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ
آنکھ کا ہونا دیکھنے کے اوپر دلالت کرتا ہے، کان کا ہونا سننے کے اوپر دلالت کرتا ہے، زبان کا ہونا بولنے کے اوپر دلالت کرتا ہے، ناک کا ہونا سونگھنے کے اوپر دلالت کرتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ ذہن اور یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں تم کو میرے بھائیوں کہ بہت سارے ایسے کان والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو کان تو ہوتا ہے لیکن بہرے ہوتے ہیں، ہوتا ہی نہیں، کان تو ہوتا ہے لیکن بہرے ہوتے